السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بادشاہ اور وزیر کی بات بتاؤں گا۔ اس قصے میں بادشاہ وزیر کے آگے 3 سوالات رکھتا ہے کہ ان سوالات کے جواب لا دو، اگر نہیں لا سکو گے تو پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر کیسے، کتنی مشکل سے اور کیا جوابات لے کر آیا، انتہائی سبق کا موضوع واقعہ ہے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو بھی کلک کریں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں فیس بک پر، واٹس ایپ پر اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ تو بات اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگا کر کہا کہ تم شرماؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیان کر دو۔ وزیر گھٹنوں پر جھک گیا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں تو؟ وزیر اس پر گھبرا گیا، اوپر دیکھتا ہے اور عاجزی سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی تھا۔ اس نے فرمایا کہ فوراً میرے احکامات لکھے جائیں۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے ایک اور حکم نامہ بھی لکھوایا کہ وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر دونوں احکامات دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بادشاہ نے جھٹ سے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس صرف 30 دن ہیں، تم نے ان 30 دنوں میں میرے 3 سوالات کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ وزیر کے تو طوطے اڑ گئے۔ بادشاہ نے فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لیں۔ نمبر 1، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کے دربار سے دوڑ لگا دی۔ اسی شام وزیر نے ملک بھر کے دانشور، ادیب اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سارے ذہین لوگ ساری رات بحث کرتے رہے۔ وزیر نے دوسرے روز مزید دانشور بلوا لیے، لیکن وہ سب کے سب کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ وزیر اور دانشور بلواتا رہا، لیکن وہ تسلی بخش جواب تک نہ پہنچ سکے۔ وزیر مایوسی کے عالم میں شہر سے باہر چلا گیا۔ وہ پورے ملک میں گھوما پھرا اور سوال کا جواب تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانی، شاہی لباس تار تار ہو گیا، پگڑی گلے میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن جواب نہ ملا۔ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کل اس کی گردن مار دی جائے گی اور جسم شہر کے کسی چوک میں لٹکا ہوگا۔ وہ اسی مایوسی کے عالم میں شہر کی کچی آبادی میں پہنچ گیا، جہاں زیادہ تر جھونپڑوں میں رہنے والے لوگ آباد تھے۔ آبادی کے ایک کونے میں ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شراب شراب دودھ پیالے سے پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو کہکا لگایا اور بولا، حضور آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالات کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میری پریشانی کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اپنا تکیہ اٹھا کر دکھایا کہ یہ دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلت پڑی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کیا کرتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ جناب، میں بھی اس سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ خود آپ دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب نہیں تلاش کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا، میرا کیس آپ سے تھوڑا مختلف تھا، میں نے جواب تلاش کر لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور اب میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی۔ اس نے فقیر سے فریاد کی کہ کیا آپ میرے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا، دے سکتا ہوں،
میں تمہیں پہلے 2 سوالات کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کی تمہیں قیمت دینا پڑے گی۔ وزیر کے پاس یہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے فوراً ہاں کر دی۔ فقیر نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدہ پر ہو، یہ سچائی ضرور اس سے آ کر ملے گی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن زندگی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ وزیر دونوں جواب پا کر خوش ہو گیا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب تب دوں گا جب تم یہ دودھ پی لو گے۔ وزیر کے ماتھے پر تو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت اور کراس سے دودھ کا پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی محل کا جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر یہ دودھ پی لو اور تمہاری جان بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گئے، عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور گٹا گٹ دودھ پی گیا۔ فقیر نے زور سے کہکا لگایا اور بولا میرے بچے، یہی جو تم نے ابھی کیا ہے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے جو اسے کتے کا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا اتنا ہی غرض کی دنیا میں دنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کے کتے والا دودھ بھی پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ زندگی کے ان 3 حقائق کو جان لو تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا، بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ جو وہ بادشاہ کے محل کے قریب ہو رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، ذلت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے شرمندگی کے احساس کے بوجھ کے نیچے دبا محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں درد اٹھا، وہ گھوڑے سے گرا، ایک لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ ہمیں بھی زندگی کے ان بنیادی سوالات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم کہیں غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے اور اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم لوگ موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ پڑتے ہوں، اور وہ ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔